الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے بڑے صحائف معرفت ہیں، بہت مشہور وضو بھی ہیں، کتاب بھی ہے، غالباً قائد صاحب نے تو مقدمہ بھی لکھا ہے، یہ جو بھی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے آئے کہ آخر کیوں نہیں آئے، 3 دن نہیں آئے تھے، کہ آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہے، باہر کیوں نہیں آئے؟ چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریا معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سنتی ہے، اپنا کوئی ساتھی نہ آئے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے، کسی پریشانی میں تیر مبتلا ہے، خود تشریف لے گئے۔ باہر کیوں نہیں آئے؟ جہاں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر، کیا بات ہے، 3 دن سے تم نہیں آئے، تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ان دنوں تم سوئے نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزیٰ کی پرستش کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے، کیا جواب دوں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور خاموشی اختیار کی۔ اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیتا پانی ہو جائے، تو یوں ہی خطرہ تھا کیا ہوگا۔ حضور کی خاموشی سے اور زیادہ وہ خطرہ بڑھ گیا۔ وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے۔ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا کہ اتنے میں اللہ جل شانہ وَمَن نوالہ کی طرف سے وحی آئی، نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى، جب ہم بڑے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے۔ روایت ہے کہ فضیل بن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام اور واقعے کی تاریخ اس شے کے بارے میں دفتر میں لکھ لیتے تھے، جس سے ڈاکہ زنی میں جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا، توبہ کر لیا، اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا، تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے۔ واقعہ ہم نے سنا ہے، حضرت وغیرہ بھی سنا تھا، لیکن اس میں لکھا ہوا پایا تھا، جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے۔ فضیل نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے؟
تو فضیل نے پکار کے کہا وہ وقت آ گیا، اور تمام اہل قافلہ کو آواز دی کہ وہ آیا. یہ ڈھاکہ میں تھی، یہ آیت سنا، اس پر اثر ہوئی. بہت مشہور واقعہ ہے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کبھی سنا جاتا ہے. حضرت سے سنا ہے واقعہ. حضرت فضیل نے پکار کہا کہ وہ وقت آ گیا. وہ ایک قاری یہ پڑھ رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ہے کہ لوگوں کے قلوب نرم ہو جائے اللہ. تو فضیل نے پکار کر کہا دیکھیے ڈاکہ، اس وقت میں کسی قاری سے یہ آیت سنی اور اسے توبہ نصیب ہو گئی. تو حضرت فضیل نے پکار کہا وہ وقت آ گیا، اور تمام اہل قافلہ کو آواز دی کہ وہ آئیں اور اپنا مال لے جائیں. میں بدل گیا، ایک سیکنڈ کے اندر بدل دیا. ڈاکہ زنی کر رہے تھے، اسی میں توبہ نصیب ہو گئی. اس وجہ سے اپنے کو ہر وقت ہی توبہ کی تیاری رکھنا چاہیے. جب اللہ قبول فرما لے اس کے لیے دن اور رات. اور ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے بھائی تہجد اگر نہ پڑھ سکو تو عشاء کو پڑھ لیا کرو. کیا اللہ تعالیٰ عشاء کو سو جاتا ہے کیا؟ یہ ماشاء اللہ تھا خواجہ. اگر تم تہجد نہ پڑھ سکے عشاء کو پڑھ لیا کرو. کیا عشاء کو اللہ تعالیٰ سو جاتے ہیں کیا؟ اس وقت بھی قضا کر لو. کوئی وظیفہ چھوٹا ہوا ہے کوئی بہت اس کی تاکید پورا کر لیا کرو. وہ لوگ حضرت فضیل جب پکارے آ جاؤ، وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ فضیل ان کو اس بہانے سے بلا کر قتل نہ کر دے. بس انہوں نے الہا و زاری شروع کی اور کہا اے مسلمانوں، ہم نے اس کام سے توبہ کر لیا اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا اے فضیل، اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، ہم خود اسے اٹھا لیں گے. فضیل نے کہا بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے سب کا مال اس کے سپورٹ کر دوں، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری مجھ پر آ جائے. اس لیے میرے سامنے آؤ، اپنے اپنے مال کو پہچانو، اور جو چیز جس کی ہو وہ اسے لے جائے اور اٹھا کر لے جائے. قافلہ والے فضیل کی اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے اور اپنا اپنا سامان دیکھ کر اور پہچان کر اس پر قابض ہو گئے. فضیل نے ان سے معافی مانگی. حضرت فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا. بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی ہوتی وہ اسے واپس کرتے. یہ توبہ توبہ کی میں نے اس وقت توبہ واقعی ہونی چاہیے. بیعت کرنا ہے، یہ نہیں کہ سب چیز کرتے رہو اور بیعت بھی ہوتے رہو. بیعت کا مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں ناحق تمہارے پاس ہیں اس کو دور کرو. ہمارے حضرت واقعہ بیان کرتے تھے لیکن زبانی بیان کرتے تھے، میں لکھا ہوا پایا تو میں اسی کو سناتا ہوں. قافلہ والے فضیل کی اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے اور اپنا اپنا سامان دیکھ کر اور پہچان کر اوپر قابض ہو گئے. فضیل نے ان سے معافی چاہی. اب تو حضرت فضیل کہا جائے گا. حضرت فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا. بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی ہوتی اسے واپس کرتے. یہ توبہ میں کہا جاتا ہے کہ ہم حقوق کو ادا کریں گے. جو حقوق اللہ ہم پر ہوں گے وہ حقوق العباد ہوں گے. جو شخص بیعت ہونے کے بعد حضرت سے کہتا ہے کہ حضرت میری اتنی نمازیں قضا ہیں، ہاں اس نے توبہ ٹھیک کی ہے. جس کو اپنے نمازوں کی قضا کی فکر پیدا ہوئی
وہ اصلی توبہ کر لیں. بہت خوش ہوتے تھے. یہ کام پر لگ گیا. فرماتے تھے بیت ہونے کے بعد نہیں کہتے تھے کام پر لگا. جب نماز کے قضا وغیرہ شروع کرتے کہتے یہ کام پر لگ گیا. دیکھو بھی 3 نمازیں کرا گئے. بہت اس کی تاکید. فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا. بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے. اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کیا. چنانچہ حضرت کے بعد جو توبہ کرتے ہیں کے بعد کہتا حضرت میں نے قضا نماز شروع کر دی. قضا اس نے توبہ کیا. صحیح طور سے بات یہ ہوا جس کو اپنے پہلی چیز چھوٹی ہوئی یاد آئے اور اس کو ادا کرے یہ اصلی توبہ. اسی طرح انہوں نے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہیں. جتنا ڈاکے میں چھینا تھا قبضہ کیا تھا سب کو واپس کر دیا. یہ ہے صحیح توبہ. ایک دن انہوں نے رجسٹر میں دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ ایک وقت نشاپور میں ایک یہودی سے انہوں نے 40,000 دینار چھینے تھے. ابھی تو اس کی رقم نہیں واپس کی تھی اور اس کو خوش نہیں کیا تھا. اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا کہ میں فضیل ہوں. یہ واقعہ میں حضرت سے زبانی سنا تھا لیکن جب یہ مل گیا تو میں اسی سناتا ہوں. اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا کہ میں فضیل ہوں. اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے. اب میں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی. اور جس کا جو مال متاع ہے میں نے اسے لوٹا دیا ہے. لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی چیز باقی نہیں. میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کر لے. خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا لے. یہ توبہ. اس کے بدلے میں یا تو مزدوری کرا لے خواہ معاف کر دے. یہودی نے کہا میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. معاف نہیں کروں گا میں. فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے. یہ توبہ بہت سبھی بیان کرتے ہیں تاریخ معاشرہ سے لیکن لکھا ہوا نہیں. سب زبانی بیان کرتے تھے. جب یہ مل گیا تو میں نے کہا جیسے ہے ویسے سنا دو. فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے اور اس کی خدمت کرنے لگے. یہودی نے تورات میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ میں سے جو شخص صدق دل سے توبہ کرے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا. یہ پڑھا تھا. اس نے سوچا کہ اب موقع ہے اس کا کہ امتحان اس کا لیا جائے. کہتا ہم نے توبہ کر لی ہے تو اگر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو معلوم ہوگا سچی توبہ کی ہے ورنہ جھوٹا ہے. یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پر کیا اور ایک طاق میں رکھ دیا. باہر آیا فضیل سے بولا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا لیکن ایک کام کرو. امتحان والی بات. میرے گھر میں جاؤ اور طاق میں میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے اسے اٹھا لاؤ تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. فضیل نے اس کے گھر میں جا کر اس طاق سے وہ ہمیانی اٹھائی اور لا کر یہودی کے سامنے ڈال دی. قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی ہی اشرفیاں یہودی کو اس تھیلی سے مل گئی. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا کہ تو نے میرے کفر کے تابہ کو ایمان کے زر خالی سے بدل دیا. تھا کہ جو
اینٹ پتھر کو چھوئے گا تو سونا ہو جائے گا، سونا ہو گیا۔ یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ تو نے میرے کفر کے تابہ کو ایمان کے ذرے خالص سے بدل دیا۔ سمجھ گیا؟ واقعی سنتے ہیں تمام بزرگان بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو میں اس طرح سناتا ہوں۔ تابے کو ایسا کیا ہے، اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے، بے شک تمہارا دین سچا ہے۔ اینٹ پتھر تھا، لے آئے تو سونا چاندی ہو گیا وہ۔ بے شک تمہارا دین سچا ہے۔ اسی وقت وہ یہودی اور 70 دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اگر تیرا رخ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے توبہ میں، تو مٹی بھی تیرے ہاتھ میں سونا ہو جائے۔ پر جو شخص صحیح توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ توبہ کی اتنی اہمیت ہے۔ جب بیعت کو بھی لوگ کہتے ہیں فلاں نے فلاں ہاتھ پر توبہ کر دیا ہے، لیکن بیعت ہونے پر بھی کوئی اثر نہیں ظاہر ہوتا، عموماً یہ ہے رسماً بیعت ہوتے ہیں۔ اگر تیرا رخ تیرے آنسوؤں سے تر ہو جائے تو مٹی بھی تیری مٹھی میں سونا ہو جائے۔ اگر جوان توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ بھی خدا کا دوست بن جاتا ہے، مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ توبہ کے 3 درجات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح توبہ کی توفیق، بہت اچھا آگے بہت عمدہ مضمون ہے، لیکن اب دیر بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو یہ اوقات ہم لوگوں کو ملتے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس وقت ہم زندہ ہیں تو کل بھی زندہ رہیں، اپنے اوقات کی قدر۔ جب حضرت ہمارے سے بیٹھے تھے بہت سست، ہم لوگ اتنا اندازہ نہیں تھا لیکن بہت سست ماشاء اللہ۔ سب لوگ معلوم ہوا کہ حضرت سخت بیمار ہے، ہم لوگ سب رونے بھی لگے، سب لیکن اچھے ہو گئے۔ کہا جی مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میری جان نکل رہی تھی، ہم لوگ رو رہے تھے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اس پر رو رہے ہیں، تو اس کی کہا جی میں نے بھی سوچا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے میں نے مہلت مانگی کہ اللہ کچھ دن اور مہلت دیجیے تاکہ اپنے کو درست کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں خود فرمایا، ان کو آخری وقت ہم لوگ بھی سمجھ رہے تھے، حضرت نے اس کی تائید کیا کہ تم لوگ سمجھ رہے تھے آخری وقت، میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرا آخری وقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خود ہم لوگ سے خود بیان کیا۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دیجیے کہ میں کچھ اپنے کو درست کر لوں۔ اللہ نے مہلت دی ہے۔ بہرحال یہ وقت یہی رہے گا، چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے۔ صبح کیا ہے، شام کیا ہے، دوپہر کیا ہے، ہر وقت کے حالات بھی الگ الگ بزرگوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرے۔ جیسے خود حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ پریشان تھے، کہا جی مجھے بھی اندازہ لگ رہا تھا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی اللہ ہم کو مہلت دیجیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ماشاء اللہ تک بعد دین بزرگوں کو اپنی اصلاح کی فکر آخر تک رہی، یہ نہیں کہ کچھ دنوں تک رہی، نہیں، ہر آن وہ فکر۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا پیری نہیں آئی، سامنے رکھ دی، ان کی ایک نواسی تھی، اس کو دیا ہے،
کہا کہ یہ تم کھا جاؤ، میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا۔ اتنے بڑے شیخ اللہ ہو گئی، مشہور بادشاہ اللہ سے سبھی ہو جاتا ہے، میرے سامنے کی بات ہے، اٹھایا چمچہ نہیں کھایا، کہا تم کھا جاؤ نویسی، میں کھاؤں، یہ لفظ بھی کہا میں کھاؤں گا تو گناہ ہی کروں گا، نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فکر آخرت عطا فرمائے، اپنے اصلاح کی فکر بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے بزرگان دین فکر ہی پیدا کرتے ہیں، ان کی طرف سے اصلاح تو نہیں کرتے اپنی، لیکن فکر اصلاح بہت بڑی چیز ہے۔ اگر فکر پیدا ہوئی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہے۔ اور اگر کسی بزرگ کے آتے ہیں جاتے بھی ہیں اور ویسے ہی آنا جانا ہے رسمی، تو کچھ کیا فائدہ ہے؟ اپنے اصلاح کی فکر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ بھی اس راستے میں ہیں ان کو تو اپنی اصلاح کی فکر رکھے۔ خود حضرت وغیرہ میں دیکھتا تھا فکر، جو پیر شدی حافظ ٹہل رہے تھے، پڑھ رہے تھے، میں پہنچ گیا، یہ شعر پڑھ رہے تھے، چو پیر شدی حافظ از میں کدہ بے روش ہو، زندی و حوصلہ کی در حد شباب اولا۔ ٹہل رہے تھے اور یہ پڑھ رہے طرح، اور کبھی میں نے بلند آواز سے شعر پڑھتے سنا بھی نہیں تھا، میں دیکھا تھا، لیکن طرح تھے، میں اتفاق چو پیر شدی حافظ از میں کدہ بے روش ہو، زندی و حوصلہ کی در حد شباب اولا۔ اے بڈھے، جب بڈھے ہو گئے تو چھوڑ دو اس زند کو، یہ زندگی اور حوصلہ کی جوانی میں تو زیب دیتا ہے، بڑھاپے میں زیب نہیں دیتا ہے۔ بہت اچھا سے میں نے خود حضرت سے کسی سنا بھی نہیں ہوگا کہ اشعار پڑھ رہے تھے، میں پہنچ گیا، چو پیر شدی حافظ از میں کدہ بے روش ہو، زندگی و حوصلہ کی در حد شباب اولا۔ جوانی میں تو سب ہے، اب بڑھاپے میں بھی وہی بات ہے، کتنا عمدہ مراقبہ ہے کہ کس کا؟ حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اصلاح کی فکر فرماتے تھے۔ میں کوئی بات کہنا ہوتا ہے، تہجد کو بناتے تھے عموماً، کہا یہ بات میں نے خود اپنے سے کہی ہے، اصلاح کی کوئی بات ہوتی تھی اپنے کو متوجہ، میں یہ بات میں نے اپنے سے کہی ہے، پھر تم لوگ سے کہتا، تہجد کے بعد تم لوگ سے کہتا، چونکہ تم لوگ ہماری اولاد ہو، اس وجہ سے اپنے بات تم لوگ سے کہتا ہوں، اب خانقاہ میں سب سے جا کے کہوں یہ بات ترتیب، پہلے اپنی اصلاح، یہ بات پہلے میں نے اپنے سے کہی ہے، پھر تم لوگ سے کہتا ہوں کہ تم لوگ اولاد ہو ہماری، اب خانقاہ میں جا کے بات۔ اب ان چیزوں کا رواج مول صاحب اصلاح اور تربیت کا چونکہ ختم ہو رہا ہے، اس بنا پر بے برکتی بھی ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کتنا اپنے اصلاح کی یہ حضرات فکر کرتے تھے، کھاتے کھاتے چھوڑ دیا، تم کھا رہا ہو، بے سارے بیٹی تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ یہاں کبھی کسی کو خیال آتا ہے، اتنا بڑا شیخ کبھی شاید کھائے بھی نہیں رہے ہوں گے چیز، لیکن کھایا لے تم کھا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، جو غفلت میں لایانی کاموں میں جو وقت صرف ہو رہے ہیں، اللہ اس کو کام کا وقت اس کو کرامت بنا دے، اللہ عافیت دارین عطا فرمائے۔ اور یہ سلسلہ اصل تو یہی ہے، سلسلہ فکر اصلاح بہت بڑی چیز ہے۔ بزرگوں کے یہاں فکر ان کے ہم نے دیکھا، اب دیکھ یہ تو وہی ہے، کھاتے کھاتے رک گئے، کہا تم کھا جاؤ، بالکل نمونے کے طور پر بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور اصلاح فرما دے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فکر اصلاح پیدا فرما دے، اور اصلاح کی فکر ہی نہیں بلکہ اصلاح فرما دے۔ فرماتے تھے کہ اے جوانوں، دعا کرو کہ اے اللہ ہماری جوانی پر رحم فرمائیے۔ اے بوڑھو، تم کو کس نے منع کیا؟ کسی بزرگ کا قول لگا کرتے تھے،
تم تو اب قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں تب بھی غفلت. تو اصل یہ طریق غفلت کو دور کرنا، آخرت کو پیش نظر رکھنا، وہاں کی تیاری کرنا، یہ ہم سب لوگوں کا وظیفہ وتیرہ پر کا فریضہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزانہ یہ باتیں اصلاحی ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کی توفیق دیجیے اور ہمارے اس نشست سے برخاست اسی اجتماع کو قبول فرمائیے اور اپنے قرب و قبول کا اس کو ذریعہ بنائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.